قرات کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قرات غلط کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر تجوید کے قانون کے مطابق 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ لحن کہتے ہیں غلطی کو۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، جو حضرات قرآن غلط پڑھتے ہیں، نماز ٹھیک نہیں ہے، نماز کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، نماز کے لفظ ٹھیک نہیں ہے، اب ذرا سنیے۔ لحن کہتے ہیں غلطی کو، غلطی بڑی غلطی جس کو کہا جاتا ہے، اور لحن کی آگے 2 قسمیں بیان کی گئی ہے۔ تجوید کے قانون کے مطابق لحن کی آگے 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک ہے لحن جلی، دوسری ہے لحن خفی۔ پھر آگے لحن جلی کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ حرف کو حرف سے بدل دینا۔ اب دیکھیے کہ الحمدللہ جو لفظ ہے نا، اس کے اندر ہا ہلکی ہے، اگر ہم اس ہا کو وہ 2 آنکھوں والی جیسے گھر کی ہا ہوتی ہے، گھر، اس ہا کو پڑھیں گے تو یہ لفظ سراسر بگڑ جائے گا۔ اب میں نے پڑھا الحمدللہ، اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اگر میں پڑھ دوں الحمدللہ، اب معنی بگڑ رہا ہے۔ معنی کیا بن رہا ہے؟ تمام بلائیں وبائیں سزائیں سب اللہ کے لیے، معاذ اللہ۔ اب دیکھیے کتنا خطرناک جملہ بن گیا۔ اب جب اس لفظ کو اپنا انجانے میں پڑھا گیا، یعنی اس کو اچھے طریقے سے نہ پڑھا، تجوید کے مطابق نہ پڑھا، اس کو اس کے صحیح مخرج سے نہ ادا کیا، تو معنی بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ تو جب معنی بگڑ گیا، نماز فاسد ہو گئی۔ تو معاذ اللہ اگر یہ معنی بگاڑ کر ارادے سے پڑھے تو یہ کفر ہے۔ آگے فرمایا حرکت کو حرکت سے بدلنا، یعنی جہاں پر زبر تھی اس کو زیر پڑھ دیا، زیر تھی اس کو پیش پڑھ دیا، پیش تھی اس کو زبر پڑھ دیا، تو یہ ہے حرکت کو حرکت سے بدلنا۔ تیسرا فرمایا ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن کرنا، جس حرف پر جزم لگی ہو اس کو ساکن کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر زبر ہو اس کو متحرک کہا جاتا ہے، پیش ہو اس کو متحرک کہا جاتا ہے، زیر ہو اس کو متحرک کہا جاتا ہے۔ جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں، اور جس پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اور ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ساکن حرف متحرک کا محتاج ہوتا ہے، وہ اپنے آپ نہیں پڑھا جاتا جب تک متحرک اس کے ساتھ نہ مل جائے۔ اگر اس کو ساکن کو متحرک کر دیا اور متحرک کو ساکن کر دیا، مثال دیتا ہوں، جیسے لفظ ہے جعلنا، اب جیم کے اوپر بھی زبر ہے، عین کے اوپر بھی زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے، اور نون کے اوپر بھی زبر ہے۔ جعلنا، اب میں اس کو کیا کرتا ہوں؟ جعلنا کہتا ہوں۔ اب لام کے اوپر میں نے جزم لگا دی، حالانکہ لگی زبر ہے۔ جعلنا کو جعلنا کر دیا اور جعلنا کو جعلنا کر دیا۔ اب کیا کیا؟ متحرک کو ساکن، ساکن کو متحرک کر دیا، تو یہ لفظ بگڑ گیا، ترجمہ بگڑ گیا، نماز فاسد ہو گئی، نماز ہوئی نہیں، بجائے ثواب کے ہم الٹا گناہ لے کے چلے گئے۔ پھر آگے فرمایا الفاظ کو گھٹا بڑھا کے پڑھنا۔ ہم پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اگر ہم اس لفظ کو لم یالد کر دیا، مطلب وہاں پر الف نہیں ہے، الف کو ٹھوک دیا درمیان میں، ہے ہی نہیں ہے، لم یلد لم یالد کر دیا، پھر ولم یولد، واو مدہ تھا، لمبا کرنا تھا، ولم یولد کر دیا، مد تھی اس کو لمبا نہیں کیا، اب اس کو ولم یولد کو ولم یولد کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ الفاظ کو گھٹا بڑھا کر پڑھ دیا، جس کو لمبا کرنا تھا اس کو کیا نہیں، اور جس کو نہیں کرنا تھا اس کو کر دیا۔ اب الفاظ کو گھٹا بڑھا کر پڑھ دیا تو اس سے بھی معنی بگڑ گیا۔ تو لحن جلی کو حرام غلطی کہا گیا ہے، بڑی غلطی کہا گیا ہے، ایسی غلطی کہ جس کے بگڑنے سے، جس کے کرنے سے معنی بگڑ جاتا ہے، اور جو ارادتاً اس کو بگاڑ کر پڑھے وہ معاذ اللہ کفر تک پہنچتا ہے۔ پہلا فرض تھا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرات، اور چوتھا ہے رکوع، اور اس کے بعد ہے سجود، پھر ہے قعدہ اخیرہ۔ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہا جاتا ہے۔ اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو اس کے 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھنا ہے وہ قعدہ اولا ہے، یہ واجب ہے، اور 4 رکعتوں کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے وہ قعدہ اخیرہ ہے۔ اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے، جیسے ہم نے ابھی فجر پڑھی 2 رکعتیں تھی، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھے، یہ ہمارا قعدہ اخیرہ ہے۔ اور اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے، جیسے ظہر کی ہے، عصر کی ہے، عشاء کی ہے، یا مغرب کی ہے 3 رکعتوں والی، تو اس کے جو 3 رکعتوں کے بعد بیٹھا جاتا ہے، جو 4 رکعتوں کے بعد بیٹھا جاتا ہے وہ قعدہ اخیرہ ہے۔ جو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھا جاتا ہے وہ قعدہ اولا ہے، وہ نماز کے اندر واجب ہے، اگر وہ چھوٹ بھی جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے۔
اگر فرض نماز سے ختم ہو جائے، فرض چھوٹ جائے تو نماز سرے سے ہی فاسد ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، واجب الادا ہوگی۔ تو اس کے بعد ہے خروج بصنعہ، اس کا مطلب ہے ایسا عمل کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ اس نے وہ کام مکمل کر لیا، یعنی نماز کی حالت میں تھے، ہم نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب دیکھنے والا کیا سمجھ رہا ہے کہ بھئی یہ نماز سے باہر آ گیا ہے۔ خروج بصنعہ، ایسا عمل کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ اس نے وہ کام مکمل کر لیا ہے۔ اب یہ تھے نماز کے 7 فرائض: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ، خروج بصنعہ، 7 فرائض نماز سے۔ اس سے پہلے نماز کی 6 شرطیں ہم نے پڑھی، 6 اور 7 یہ 13 فرائض، اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی ادنا سی کمی ہو گئی تو نماز ادا نہیں ہوگی، نماز کامل نہیں ہوگی۔ اللہ کریم خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔